جس کے بغیر کائنات کا تصور ہی ادھورا ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نیچے ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہے کہ والفجر کے آیت کے امی ہے، جیس ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین کے سب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین عادت ریا، لبے صورت یاقوت شعاع میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کا علم، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم، یہ باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ کی ازدا کی زبان بول رہی ہے، خطبہ ہے کہ ساون کی عمد آتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اشرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دعات کی چیزہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع دبے دلدار پیغمبر، خلق بے فنا خانی خامہ بصری، یہ موج تمکن ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس مکانات ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمزم۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جلسہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مجھل چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخی حسین پر نظر آ رہی تھی، نفرت و ظلمت و شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ اسی کو کسی اردو شاعر نے چاہے خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو جان کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا، قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیطان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لب جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شمبہ کو اپنے تمام انوار اور برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدم کفر قدم میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق چھا گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، گزرا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام کو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب کچھ شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا لوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج کو بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ نے کہا، عبد المطلب نے کہا، اے آمنہ میں نے تو اسلام کو اور اسلام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بس نام ہی نہ سنا ہوا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا، یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف کو رب کائنات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ ہمارے آقا دو جہاں سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ دیتے۔ اگر میں حسن و صفاتی جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آتا ہے کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات بھی کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔